حقوق کی جنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نہتے شہریوں کو یا تو بس سے اتارتے ہو یا پھر آ کے ایسی شہر پہ حملہ آور ہو جاتے ہو اور وہاں پہ معصوم لوگوں کو آپ مار رہے ہیں۔ یہ صرف یہاں پہ امن و امان کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے جس کا ہم سب نے مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے جس طریقے سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ، سیکیورٹی انسٹالیشنز پہ جس طریقے سے حملہ آور ہوئے اور جس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا اور جس بزدلانہ طریقے سے عام شہریوں کو شہید کیا، اس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ان تمام بہادر پولیس کے نوجوانوں کو، پولیس افسران کو، فرنٹیئر کور کے نوجوانوں کو، فرنٹیئر کور کے آفیسرز کو، پاک آرمی کو، کہ جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا، جس طریقے سے ان کو جہنم واصل کیا، اس پہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند۔ اور میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بہادر بیٹے جنے ہیں، جنہوں نے اس وطن کے لیے، اس مٹی کی خاطر شہادتیں دیتے آ رہے ہیں اور اس واقعے میں بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی شہادتیں دی، اور ہم سب یقیناً فخر محسوس کرتے ہیں اپنے تمام سیکیورٹی فورسز پہ، ان کی قربانیوں پہ۔ جہاں تک تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا، کہ بلوچستان میں جب یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی، اس دوران مین سٹریم میڈیا پہ ایک ڈسکشن چل رہی تھی اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان میں جو بدامنی ہے، اس کی کا صحیح ان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنا ایک نریٹو بیان کرتے ہیں، اس کو حقوق کی جنگ قرار دے رہے ہیں یا پھر اس کو سیکیورٹی فیلئر کا کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب سے ہماری حکومت بنی ہے اور سی ایم بلوچستان نے لیڈ رول لیا ہے، بلوچستان کی سٹوری کو جس طرح پریزنٹ کیا ہے، بلوچستان کا جو ٹرو سٹوری ٹیلر ہے، جس طرح میڈیا پہ آ کے پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو اس وقت جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو بتایا ہے، دس از دا ریئل سٹوری۔ لیکن اب بھی بہت سے لوگ اس چیز کو یا حقوق کی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو حقوق پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تمام صوبوں کو ملے، بلوچستان کو بھی وہ سارے حقوق، پروونشل اٹانومی ملی، اس فورم کو، اس آگسٹ ہاؤس کو اختیار ہے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں جو بھی فیصلے کرے، اور ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت گزارش یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ کسی بھی صورت میں
حقوق کی جنگ نہیں ہے. حقوق کی جنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نہتے شہریوں کو یا تو بس سے اتارتے ہو یا پھر آ کے ایسی شہر پہ حملہ آور ہو جاتے ہو اور وہاں پہ معصوم لوگوں کو آپ مار رہے. ہم نے پچھلے 2 دن پہلے سی ایم صاحب کی قیادت میں جن شہداء کی فیملی سے ہم ملے، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ فورسز میں ان کی امپلائمنٹ ہے، وہ اپنی جاب کر رہے ہیں، وہ اپنی ملک کی، ہماری، ہم سب عوام کی حفاظت کر رہے ہیں. اس پہ انہیں مارا گیا. معصوم انتہائی غریب لوگوں کو جو اس فیملی کے کفالت کا ذریعہ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ کون سی حقوق کی جنگ؟ سی ایم بلوچستان کا جو بیانیہ ہے کہ یہ صرف جنگ ہے پاکستان میں، خصوصاً بلوچستان میں امن و امان خراب کرنے کی. یہ انڈیا کے پراکسیز ہیں اور انڈیا کو جو خفت اٹھانی پڑی، جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، وہ ہم نے جو مارکہ حق میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس کا جو گھمنڈ مٹی میں ملایا، اب اس کا بدلہ وہ سامنے تو اس طرح نہیں لے سکتے. پراکسیز کے ذریعے یہاں پہ اس طرح کا کھیل رہے ہیں اور یہ کھیل اب آشکار ہو گئی ہے. عوام پہ بھی لوگ جان چکے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، بلوچستان کی لوگوں کی جنگ نہیں ہے. اسی ڈیبیٹ میں بہت سے اینکر پرسن کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں سے جو ہے بات چیت کیوں نہیں کی جائے، حکومت بات چیت کیوں نہیں کرتی ہے. پہلے تو ہم آج یہ اگست فورم، ہماری وفاقی حکومت، ہمارے سارے پولیٹیکل لیڈرز اس چیز کو ثابت کریں یا اس چیز پہ بیٹھ جائیں کہ آیا یہ سیاسی مسئلہ ہے. اگر سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی مسئلے پہ سی ایم صاحب نے اس فورم پہ کئی بار اپوزیشن لیڈر کو، ڈاکٹر مالک صاحب کو، سب کو دعوت دی ہے کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اگر سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنے تو کون ہے، کن لوگوں سے بات کرنی ہے؟ یہ جو جنگ یہاں پہ مسلط کی گئی ہے تو سیاسی لوگوں کی طرف سے مسلط نہیں ہے. اگرچہ کچھ لوگوں کی سمپتیز ہیں ان کے ساتھ، لیکن دے آر ناٹ پولیٹیکل لیڈرز. کہ وہ یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں، وہ ناراض ہو گئے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بات کریں. تیسری یہ بات ہے کہ موجودہ حکومت نے جب حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، اس وقت مجھے یاد ہے کہ سی ایم صاحب کو یہ جو ڈس اپیئرنس کا، انفورس ڈس اپیئرنس کا، جس پہ بہت زیادہ سیاست ہوئی کئی عرصے تک کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگوں کو انفورس ڈس اپیئر کیا جاتا ہے، اس پہ جو اس اگست ہاؤس نے سی ایم بلوچستان کی قیادت میں جو لیجسلیشن کی، اب وہ تمام مسئلے مسائل جس پہ پالیٹکس پچھلے 20 سال سے ہوتی رہی، وہ سارے مسئلے مسائل موجودہ حکومت نے اس اگست ہاؤس سے ختم کر. جب یہ تمام چیزیں ختم ہوئی ہے تو اب اس کا پھر کوئی وہ نہیں رہتا جواز کہ آپ آئے لوگوں پہ حملہ آور ہو. یہ صرف یہاں پہ امن و امان کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے جس کا ہم سب نے مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے. ایک شخص کی جنگ نہیں ہے یہ اس پورے سوسائٹی کی، بلوچستان کے ہر بچے کی، بلوچستان کے ہر نوجوان کی، بلوچستان کے ہر بزرگ کی، بلوچستان کے ہر ڈاکٹر کی، بلوچستان کے ہر انجینئر کی، بلوچستان کے ہر پڑھے لکھے شخص کی جنگ ہے. اس صوبے کو، اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ کسی بھی ذریعے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر فورم پہ اس چیز پہ ڈسکشن کریں، بات کریں، اس چیز پہ ڈیبیٹ ہو.
اور جب تک ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، مجھے افسوس یہی ہوتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کا اگر پنجاب کے یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اینکر پرسنز کو صحیح وہ پرسیو نہیں کر رہے اس مسئلے کو، تو پھر ہماری طرف سے کمزوری ہے کہ ہم اس میسج کو صحیح کنوے نہیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو امن و امان ہو رہا ہے، امن و امان خراب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی پراکسیز ہے جو ہمارا دشمن ہے انڈیا، اور باقی جو بھی پاکستان کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس 2 سالوں میں جس ٹریک پہ ہم نے بلوچستان کو لایا ہے، ڈسپائٹ دی ورس سچویشن، سیکیورٹی سچویشن، ہم نے بلوچستان کو ترقی کی لا پہ لایا ہے، اور ڈیولپمنٹس کے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں، گورننس جتنی بہتر ہو رہی ہے، میرٹوکریسی پہ جو کام ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس کو سارے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ پالیسیز ہے کہ ساتھ میں ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز بھی کر رہی ہے، اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے تمام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ باشانہ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا سپورٹ، مورل سپورٹ تمام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بلوچستان میں امن ہوگا اور سکون ہوگا، اور یہاں پہ انشاءاللہ ترقی ہوگی، اور بلوچستان پاکستان کی ترقی کے لیے ایک دروازہ ہوگا۔ تھینک یو